अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज मैं बात करूंगा एक फ़ीमेल एंकर को हरास करने के हवाले से, और फिर उस फ़ीमेल एंकर ने बहुत हौसलामंदी का, बहुत जुर्रत का सामना किया। मैं सबसे पहले उसको सल्यूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं महम वसीम को। मैं नहीं जानता वो कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। स्क्रीन की हद तक जैसे हम सब एक आम व्यूअर, एक आम नाज़िर के तौर पर मैं उनके प्रोग्राम देखता हूँ खुफिया, लेकिन कुछ देर कबल पप्पू की एक सरगोशी मुझ तक पहुंची, जिसमें उन्होंने बताया कि माहम वसीम जो हैं वो अब तक से प्रोग्राम खुफिया छोड़ चुकी हैं, और उसकी वजह ताहिर नियाज़ जो उनके प्रोड्यूसर हैं उनका उन्हें हरास करना है। अब ये सारी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपने एंड तक ये सारी वीडियो देखनी है ताकि इन सारे वाक़यात की, इस सारे इस्तीफ़े के पीछे जो माइंड सेट है उस तक मैं आपको पहुंचा सकूं। फ़हद शाह जो एमडी हैं, आप अब तक के और अपना जो उनका नेटवर्क है न्यूज़ का, उनके नाम माहम ने ये लिखा है। और यकीनन मालिकान के बाद जो सबसे अच्छी अथॉरिटी होती है, यानी जिसको अथॉरिटी कहा जाता है, वो एमडी होता है किसी भी चैनल का, और एमडी तक ही बात पहुंचाई जाती है। अमूमन जब ऐसे कोई एंकर रिज़ाइन करती है तो जो रवैया मेल प्रोड्यूसर्स की तरफ से देखने में आता है या मेल मैनेजमेंट की तरफ से देखने में आता है, वो गालियों और मुग़ल्लिज़ात से भरा होने के साथ साथ ये कहकर बात को उड़ा दिया जाता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हम पूरी नहीं कर रहे थे, फ़लाँ 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 फ़लाँ, बहुत कुछ चला भला। ये नहीं देखा जाता कि जो काम करने के लिए ख़ातून आ रही है, उसकी छाती, उसके सीने और उसकी हिप्स के अलावा भी उसको अल्लाह ने दिमाग भी दिया, उसको पूरा जिस्म भी दिया, और वो एक इंसान है और हमारी तरह जीता जागता इंसान है, और वो काम करने के लिए यहाँ आ रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट वैसी ही करनी चाहिए। हम ऐसा करना पसंद नहीं करते। क्यों? मैंने भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, खालिद भाई जैसे, मतलब नियो में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे, तंजील गिलानी जैसे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है, और मैंने उनके अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं देखी, ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इवन जब मैंने अपना नॉवेल एंकर लिखा, जिसके अंदर मैंने सारा गंद निकाला, मतलब जो भी A to Z चीज़ थी, वो सबसे पहला बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। उसके बाद जो कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ा या मैं फ़ेस कर रहा हूँ, ये एक अलग कहानी है, और मुझे उसमें कोई मतलब शर्मिंदगी नहीं है, कोई बुरा नहीं है, वो एहसास नहीं है डर और खौफ का। क्यों? मैंने बुराई के ख़िलाफ़ लिखा, मैंने बुराई के ख़िलाफ़ बात की, और बतौर लिखारी के मुझे रोज़े महशर अपने रब को जवाब भी देना, और जब मुझसे मेरे कलम का सवाल किया जाएगा तो मैं उसमें जवाबदेह भी हो सकूँगा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अब आते हैं माहम वसीम की कहानी की जानिब। माहम वसीम जैसी कई कहानियाँ हमें आए रोज़ अपने मीडिया हाउसेस में देखने को मिलती हैं, और ये कहानियाँ क्यों सामने आती हैं? क्योंकि इसके पीछे जो मैनेजमेंट होती है वो और चैनल मालिकान का बराबर का हाथ होता है। मैं हालिया एक ऐसे तजुर्बे में से, एक ऐसे एक्सपीरियंस में से गुज़रा हूँ। पूरी एक साजिश डेवलप की गई, मैं उन लोगों को माफ़ कर चुका हूँ, और मतलब मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। माहम वसीम, इन्होंने अपने रिज़ाइन में इस बात की तस्दीक की कि प्रोड्यूसर जो है वो, आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट, और जो इनके रिज़ाइन की डिटेल है, इनके प्रोड्यूसर वक्फे से, कभी पोनी सेट करने के हवाले से, कभी एयरफोन लगाने के बहाने से, कभी फ़ोन पे बात करवाने के बहाने से इनको बार बार टच करते थे, हरासां करते थे। इन्होंने पहले अपनी जो अथॉरिटीज़ थीं उनको बताया, उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद फिर इन्होंने मालिक को बताया, उन्होंने नोटिस नहीं लिया। तो फिर इन्होंने मुनासिब यही समझा कि इज़्ज़त जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके लिए मैं इन्हें सल्यूट पेश करता हूँ, और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर जिस्म फरोशी करके ही आपने रिस्क कमाना है तो उसके लिए फिर आपको टीवी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खूबसूरत हैं तो आपके दाम कहीं और भी लग सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल, और सहाफ़त एक मुक़द्दस और एक अच्छा प्रोफेशन है। मैं इसको लाइफ़स्टाइल कहता हूँ, और उस लाइफ़स्टाइल को अपनाने के लिए फिर आपको, मतलब इस तरह की गंदगी अगर आप करते हैं तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सो फिर वो एक की वजह से फिर एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः, फिर वो उस पूरी चेन को हौसला मिलना शुरू हो जाता है, और वो फिर उसके बीच डल जो होते जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोड्यूसर की इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कैसे हुई?
جیسا کہ ماہم نے بتایا اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کرائم جو شو ہے اس کے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کی ٹیم کیا کیا کچھ نہیں کرتی. یہاں پہ تو ماہم کو بھی پیسے لینے کی آفر کی گئی، اس نے نہیں لیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کرائم جو شوز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرائم شوز کرائم ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ معاشرے میں کرائم کے نئے سے نئے طریقے دکھانے کے لیے، ان ایجاد کرنے کے لیے اور کرائم ریٹس کو بڑھانے کے لیے جو ہے. میری کئی بار پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران جو میرے دوست ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا وکاس بھائی ان کرائم شوز نے ہماری مت ماری ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ کرائم بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. سو سیم سے یہی حال جو ہے وہ ان پروڈیوسر صاحب کا بھی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اینکر جو ہوتا ہے، میل اینکر جو ہوتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، وہ مجرمان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ ان سے تمام تر معاملات سیٹل کرتا ہے، وہ تمام اداروں میں پولیس کے ساتھ اور دیگر جگہوں پہ جو متعلقہ ہوتے ہیں افسران ان کے ساتھ وہ دیہڑیاں فٹ کرتا ہے، مالکان کے کام بھی کرتا ہے. یہاں پہ چونکہ یہ میں سمجھ رہا ہوں سارے کیس میں یہ یہاں پہ پروڈیوسر تگڑا ہے، پروڈیوسر کے اپنے تعلقات ہیں، پروڈیوسر کی اپنی عیاشیاں ہیں، پروڈیوسر کے اپنے مزے ہیں، پروڈیوسر کی اپنی حرام بازیاں ہیں. سو یہاں پہ اس نے اینکر کو یوز کرنا چاہا. اینکر ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گی، چڑیا ہوں گی، ٹھیک ہے، چڑیا ان اے سینس پازیٹیو مین. یہ ان کا پروڈیوسرز کا یہ جو اس قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، نیگیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک خاص ورڈ ہے، کوڈ ورڈ، ٹھیک ہے. سو اس ماہم وسیم نے ان کی حرامزادگیوں میں ان کا یہ پارٹ نہیں بنی ہوں گی، ان کا ساتھ نہیں دیا ہوگا، اس لیے پھر آہستہ آہستہ انہیں ٹریک پہ لانے کی کوشش کی گئی ہوگی اور پھر جب وہ نہیں آئیں تو ان کے خلاف شکایات کا ایک انبار نکالا گیا ہوگا. جس طرح انہوں نے اپنے استعفے میں بھی بتایا کہ پروڈیوسر نے انہیں کہا کہ میں جو اینکر میرا ساتھ نہ دے، مجھے سپورٹ نہ کرے تو میں اس کا کیریئر برباد کر دیتا ہوں اور اس کو پھر انڈسٹری میں جگہ نہیں ملتی. بالکل یہ بات درست ہے، ہم نے ایسے پروڈیوسرز کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی راتی جو ہے وہ بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے، جب اللہ کی مار پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. سب سے پہلے میں چیئرمین پیمرا سے گزارش کروں گا کہ چینل مالکان کو بلائیں، ایک ایس او پی بنائیں. ہم نے اداروں میں ہراسمنٹ کا تو لکھ کے بتا دیا ہے. مجھے بہت سارے ناول اینکر لکھنے کے بعد مجھے کئی ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئر میرے دوست بھی ہیں، وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا وکاس ہم کیا کریں گے جب لڑکیاں خود آ جاتی ہیں آفر لے کر. تو وہاں پہ میں بھی خاموش تھا کیونکہ میں نے ظاہری سی بات ہے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. میرے ساتھ میں نے جو دیکھا چیزیں، کیونکہ بہت سارے جیسے ماہم ہے ویسے بے شمار میل اینکرز بھی ایسے ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ اس مافیا کا حصہ نہیں بنتے. وہ لڑکیاں نہیں سپلائی کرتے، وہ شراب کی بوتلیں نہیں سپلائی کرتے. ماہم کی طرح کی کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سوتی نہیں ہیں، جو بکتی نہیں ہیں، جو اپنے کردار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی. سو اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انہیں ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. ماہم سے بھی میری یہ گزارش ہے، تھمز اپ رکھیں، ہمت رکھیں. جب آپ سچائی کے رستے پر چلتے ہیں تو پھر بظاہر آپ کو بڑا دھند اور غبار نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر اگر روشنی ہے تو آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں. اور یہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں، میرا مطلب میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میری زبان اجازت نہیں دے رہی. میں ابھی درود شریف پڑھ کے ہٹا ہوں، ابھی میں نماز سے پڑھ کے الحمدللہ میں اٹھا ہوں مسلح سے. تو میں ایسے شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ اگر یہ لڑکی غلط ہوتی، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے، تو اگر یہ غلط ہوتی تو یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح اوپن نہ ہوتی اور اس طرح کے بات نہ کرتی. اب سوال آتا ہے کریڈیبلٹی پہ. فہد شاہ صاحب کی جو ایم ڈی ہیں وہ اس سارے معاملے کا نوٹس کیسے لیتے ہیں؟ اس پروڈیوسر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کرمنل ہے. یہ پروڈیوسر جو ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی ایسے کیریئر سے کھیل چکا ہے، کیونکہ میں نے کراچی میں کچھ لوگوں سے بات کی اور پھر مجھے ان کا اب تک میں بھی کچھ دوست موجود ہیں، انہوں نے بتایا مجھے اس کا سارا ٹریک ریکارڈ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالکان نے اگر اپنی دیہڑیاں لگانی ہیں تو شریف گھرانوں کی بچیوں کو کیوں خراب کریں، کیوں برباد کریں؟ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے اس میڈیا انڈسٹری کو، اس مقدس شعبے کو رنڈی خانہ چکلا بنا کے رکھ دیا ہے. پلیز ایسے مت کریں. آپ نے اگر اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، اگر آپ نے اپنے غبار نکالنے ہیں، اگر آپ نے اپنی ہراسمنٹ کو مطلب آپ نے اپنے چسکوں کو پورا کرنا ہے، آپ کے گھر میں ایک بیوی آپ کو پورا نہیں کر رہی تو دوسری شادی کر لیں، دوسری نہیں کر رہی تو تیسری کر لیں، تیسری نہیں کر رہی تو چوتھی کر لیں. اسلام نے اسی لیے اجازت دی ہے. لیکن اس طرح حرامزادگیاں کرنا، رنگ رلیاں کرنا، لوگوں کی ماں بہن بیٹی کو جو ہے اس طرح ننگا کرنا چوک میں، یہ کسی ادارے میں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں لکھا ہوا. اور ان فیمیل اینکرز پہ بھی آفرین ہے جو کمپرومائز کرتی ہیں چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے.
اور ان ماں باپ پہ بھی آفرین ہے جو چند ٹکوں اور پیسوں کے لیے ڈیورس کرواتے ہیں، طلاقیں کرواتے ہیں، گھروں کو توڑواتے ہیں اور پھر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی اگر کرنا پڑے تو تم جاؤ اور اپنا کیریئر بناؤ، اور پھر وہ کچھ بھی کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ چند مہینے کے بعد سارا کچھ فنشڈ اپ پیک اپ ہو کے آپ گھر میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اب پھر آپ پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سو اس وقت میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی جو فیمیل ورکرز ہیں ان کو، ان کے پیرنٹس کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہرت اور پیسہ، اس کے لالچ میں آپ اپنے کردار پر کمپرومائز مت کریں۔ کوئی بھی یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جو لڑکی کمپرومائز نہیں کرتی، پارٹیز میں نہیں جاتی، دیتی نہیں ہے، سوتی نہیں ہے، وہ بڑی اینکر نہیں بن سکتی یا وہ آگے ٹریول نہیں کر سکتی، اس کا میڈیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل تعلق ہے تو وہ ادارے سے باہر ہے، دفتر سے بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس چیز پہ آ کے کریں گے تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ پھر اب بنانے کی ضرورت ہے، پیمرا کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی۔ ادروائز آنے والے دنوں میں کسی بھی میڈیا فیمیل ورکر کی عزت ان غنڈوں اور لٹیروں اور بھیڑیوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہنے والی۔ لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب شدید دکھ ہوتا ہے کہ ہم قلم کے مزدور ہیں، ہم لفظوں کی حرمت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی سنت کے پیروکار ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سو مہم وسیم، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ امتی ہیں، ماننے والے ہیں، تو جب آپ اس پاک ہستی کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو پھر رستے میں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اس دیے کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ روشنی کی یاد رکھیے گا، ماہم کے روشنی کی چھوٹی سی کرن بھی بڑی سے بڑی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔